قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. خوجہ شیعہ اثناعشری جماعت موریشس کے اس عشرہ زینبیہ 2023 یعنی 1445 ہجرہ کی آج یہ 8ویں مجلس ہے، اور کل کی مجلس جو آنے والا کل ہے اس موضوع پہ میری آخری گفتگو ہوگی، کیونکہ 40 ڈے کی مجلس شارٹ بھی ہوتی ہے اور اس کا سبجیکٹ بھی الگ ہوتا ہے۔ شیطان کے حوالے سے قرآن کریم کی یہ 2 آیتوں کی تلاوت 2 دن سے کی جا رہی ہے، اور آج بالکل شروع میں ہی وہ روایت آ رہی ہے جس میں خود شیطان نے ان 2 آیتوں کی تفسیر بھی کی ہے، ذرا سا ان کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا۔ آئے آدم کے بیٹوں، سورہ یاسین، علم آہد، ہم نے تم سے یہ کمٹمنٹ لیا ہے، یہ عہد لیا ہے، یہ وعدہ لیا ہے کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، فَأَنِعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرو۔ اب یہ میری عبادت کرو گے، یہ شیطان نے خود بتایا کہ اس سے مطلب کیا ہے، لیکن پہلے دوسری آیت کا بھی ترجمہ ہو جائے۔ دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اور آیت نمبر ہے 64، جس میں پہلے شیطان نے کہا تھا کہ اے خدا، جب تو مجھے 7ویں آسمان سے نکال رہا ہے، فَخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ، مجھے نکال رہا تو میں جا کے آدم کے اولاد کو بہکاؤں۔ تو پھر خدا نے کہا وَشَارِكْهُمْ، یا جو تمہاری باتوں میں آ جائے۔ اب یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے تو ذرا سا مجھے احتیاط کرنا پڑ رہی ہے، ورنہ میں کہتا کہ جسے تو الو بنا لوں تو شارک ہو، شریک ہو جاؤ اس کے ساتھ، فی الاموال، اس کے مال میں بھی، اولاد اور اولاد میں، وعدہم، اور جاؤ جا کے ان سے جھوٹے جھوٹے وعدے کرو، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اتنا تو خدا نے شیطان سے کہا۔ جاؤ آدم کے بیٹوں کو تم بہکانا چاہتے ہو، مسگائیڈ کرنا چاہتے ہو، کر، جو تمہاری باتوں میں آ جائے اس کے مال میں بھی شریک ہو جانا، اس کی اولاد میں بھی شریک ہو جانا، اس سے جھوٹی جھوٹی باتیں بھی کرنا۔ اور پھر خدا نے، وہ تو شیطان سے بات ہو گئی، اب ہمیں بتائے، دیکھو یاد رکھو، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان تم سے جو وعدہ کرے گا وہ جھوٹا ہو، وہ کھوٹا ہو، وہ کبھی اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ زیادہ تر شیطان ہم سے وعدے کرتا ہے وہ بزنس وغیرہ میں آ کے، لیکن یہ ابھی کا موضوع ہے۔ اب یہ جو 2 آیتیں، پہلی آیت میں کہ ہم نے تم سے کمٹمنٹ لیا تھا شیطان کی عبادت نہیں کرنا، میری عبادت کرنا، اور دوسری آیت جاؤ جا کر آدم کے بیٹوں کے مال اور اولاد میں شریک۔ اب آدم کے کون سے بیٹے؟ اب یہاں پہ ہمارے سامنے وہ روایت آ رہی ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام سے بہار الانوار والیوم 9 پیج 178 میں جو ایک روایت ہے، کیونکہ 2 دن سے میں اس کا اشارہ کر رہا ہوں، اس لیے آج جو روایت شروع میں پڑھ کے پھر وہ جو اللہ کے رسول اور شیطان میں ایک گفتگو ہو رہی ہے اس کو آگے بڑھانا۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک دن مسجد النبوی میں، مدینے کی مسجد، اللہ کے رسول نے مولا کو حکم دیا کہ اے علی، تم مدینے کے فلاں محلے کے اس فلاں مکان پہ چلے، اور کچھ نہیں بتایا کہ کیوں جاؤں، کس لیے جاؤں، وہاں چلے جاؤ۔ مولا حکم رسول آ گیا،
نہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، نہ کوئی کوئسچن کرتے ہیں، آ گیا حکم چلے۔ جب وہاں پہنچے، جو پرانا سٹی ہوتا ہے اس کی اسٹریٹ بھی بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اس کی گلیاں بھی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ سی ہوتی ہیں، تو وہاں پہنچے تو ایک گھر کے سامنے جو رسول نے ایڈریس دیا، ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے مولا کو دیکھ کر کہا کہ اے ابو الحسن، کیا مجھے پہچانتے ہیں میں کون؟ مولا نے کہا کہ مجھے تو شیطان لگ رہا۔ اس نے کہا ہاں میں شیطان، اور آج میں چاہتا ہوں کہ آپ سے جنگ کروں اور مقابلہ کروں۔ اب روایت کے اسٹائل سے یہ لگ رہا کہ یہ بدر، احد، خندق کے شاید بعد کی روایت ہے کہ جب میرے مولا کی بہادری، شجاعت، میدان میں میرے مولا کے کارنامے، ذوالفقار کی مدد سے بڑے بڑے دشمنوں کا خاتمہ، بہت شہرت ہو گئی۔ احد کی لڑائی مسلمان ہار گئے، اکیلے علی نے بچا لی۔ خندق میں عمر ابن عبدود جیسا 1000 کے برابر، 1=1000، مولا کی ایک تلوار سے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پورے عرب میں یہ چیز پھیل گئی، مشہور ہو گئی۔ خیبر میں مراب و انتر جیسے پہلوان، بظاہر یہ لگ رہا ہے۔ ایسے ہی موقع پر آدمی چیلنج کرتا ہے نا کہ جب کسی کی بہادری کی بہت شہرت ہوئی تو کہا جائے گا میرا سب، تو کیا آپ مجھ سے مقابلہ کریں گے، مجھ سے جنگ کریں گے؟ مولا نے کہا میں تیار ہوں۔ اچھا وہ اپنا انٹروڈکشن کرا جو کہا ہے کہ آئی ایم شیطان، میں شیطان ہوں۔ اس زمانے میں وزٹنگ کارڈ کا رواج نہیں تھا، وہ شاید اب ختم بھی ہو گیا ہے، تو میں شیطان ہوں، کیا آپ اس سے مقابلہ کریں؟ تو اب یہ مارا بنتار عمر ابن عبدود ان سب سے تو بڑا شیطان ہے۔ مولا نے کہا بے شک کرو، اور ہر مومن کو شیطان سے جنگ کرنے کا حکم۔ اسی لیے ہمارے پاس ایک روایت ہے اور ایک ٹرم ہے۔ روایت وہ ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ چھوٹا جہاد ہے دشمن سے جنگ کرنا، بڑا جہاد ہے اپنے آپ سے۔ یہ اپنے آپ سے جو آپ جنگ کرتے ہیں یہ شیطان سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ نماز پڑھائی جاتی ہے، جہاں امام کھڑے ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں محراب۔ محراب کا لفظ نکلا ہے حرب سے، محراب یعنی جہاں پہ جنگ ہوتی ہے۔ تو کچھ مومنین کو دھوکہ ہو گیا، الحمدللہ موریشس کی جماعت تو محفوظ ہے، لیکن باقی ہماری مسجدوں میں مومنین آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ہر جگہ پہ دھمال ہوتا ہے۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ محراب کا مطلب ہے جنگ کی جگہ، تو آپس میں لڑتے ہیں، شیطان سے جنگ۔ محراب کچھ پہلی مجلس سے ہی کچھ مسئلہ ہی چل رہا ہے آواز کا، لیکن خیر۔ تو کہا کہ یا ابو الحسن کیا آپ مجھ سے جنگ کریں گے؟ ٹھیک۔ اب دونوں میں مقابلہ شروع۔ بات کو شارٹ کرتا ہوں اس لیے کہ اصل روایت تو کچھ اور۔ یہ روایت میں صرف 2 آیتوں کی تفسیر کی، بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ رزلٹ کیا نکلا۔ مولا نے اس کو زمین پہ گرا دیا اور اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ جو ریسلنگ ہوتی ہے اس کے اندر تو یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اور مولا نے اس کے گلے کو گھٹنا شروع کیا۔ پتا ہے کہ یہ کمبخت ڈھیٹ مرے گا نہیں، کیونکہ اس کو اللہ نے مہلت دی ہے، لیکن جب وہ بہت تکلیف میں آیا تو اس نے کہا کہ اے ابو الحسن مجھے چھوڑ دیجیے، میں آپ کو ایک گڈ نیوز دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ کا یہاں تخت لا کے رکھا جائے گا۔ اللہ خود تو کوئی فزیکل نہیں ہے، جو عرش الہی ہوگا اس کے رائٹ سائڈ پر آپ کا بڑا بیٹا حسن کھڑا ہوگا اور لیفٹ سائڈ پر آپ کا چھوٹا بیٹا حسین کھڑا ہوگا، اور ان کا کام ہی یہ ہوگا کہ جتنے گناہگار شیعہ آئیں گے ان کی سفارش و شفاعت کر کے وہ ان کو ایک ایک کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ آپ کے 2 بیٹے حسن و حسین، ان کو خدا میدان قیامت کے اندر گناہگار شیعوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے گا۔ یہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں۔ اچھا کہ آپ ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، ٹھہر جائے کہ کیا مولا کو یہ پہلے سے نہیں معلوم تھا؟ مولا نے یہ سنا
تو مولا اس کے سینے سے اتر گیا. اس نے یہی کہا تھا مجھے چھوڑ دو تو میں آپ کو ایک خوشخبری دوں. مولا اس کے سینے سے اتر گئے, وہ کھڑا ہو گیا. اس میں اور بھی میسج ہے ہڈن کہ شیطان جو ہے آپ کتنی ہی مرتبہ اس کو شکست دے گی. جیسے ہم لوگ لا حول ولا قوہ پڑھتے ہیں وہ شیطان کو بھگانے کا, لیکن وہ پھر واپس آتا ہے, شکست کھا کے بھی واپس آتا ہے. کھڑا ہو گیا, کہنے لگا اے ابو الحسن ایک اور جنگ ہو جائے, میں دوبارہ آپ سے لڑنا چاہتا ہوں. تو بچوں کی لڑائی میں اکثر میں نے دیکھا ہے بچے نے دوسرے کو ہرا دیا, وہ ایک مرتبہ زمین پہ گر پڑا, پھر کھڑا آؤ ایک دم آؤ. مولا نے کہا ٹھیک, پیغام مل رہا ہے کہ مسلسل شیطان سے جنگ کرتے رہنا ہے موت تک, اس وقت بھی وہ تمہارے قریب پہنچے گا. تو خیر یہ روایت کو میں لمبا نہیں کرنا چاہتا, اصل روایت رہ جائے گی. دوبارہ کشتی ہوئی, ریسلنگ ہوئی, مقابلہ ہوا, پھر بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ نتیجہ کیا نکلا. پھر شیطان زمین پہ گرا, مولا پھر اس کے سینے پہ سوار. پرانے زمانے کی جنگوں کا بھی یہ طریقہ تھا اور ریسلنگ کا بھی. بہت ہی مشہور روایت بھی آپ نے سنی ہے کہ اسی طرح کسی دشمن کے سینے پر مولا سوار تھے, اس نے چہرے پہ تھوک دیا تھا اور مولا اس کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ تو ایک الگ روایت, لیکن ایک طریقہ. پھر مولا نے اس کے گلے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے گھونٹنا شروع کیا. پتہ نہیں اس کو گجراتی میں کیا کہتے ہیں, لیکن اب چھوڑیے گجراتی. تو خلاصہ یہ کہ جب اس کو بہت تکلیف, اس کو شیطان تو کہتا ہے کہ اے ابو الحسن مجھے چھوڑ دیجیے, میں آپ کو ایک اور خوشخبری سناتا ہوں. another good news. اور وہ یہ ہے کہ میں اس وقت تھا, شروع کی ایک مجلس میں, دوسری یا تیسری میں آیا کہ انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جن تھے, اور شیطان وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, ایک جن, یہ قرآن کہہ رہا ہے. آدم اس کے سامنے کریٹ ہوئے, اس کے سامنے بنائے گئے. وہ آدم سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت تھا جب اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا. یہ ہماری باڈی جو ہے نا, یہ تو بعد میں آئی اور آ رہی ہے. جیسے جیسے لوگ, روح ہماری جتنے انسان قیامت تک ہیں ان سب کی روحیں پہلے پیدا ہو چکی ہیں. مرنے کے بعد بھی ساری روحیں ایک جگہ رکھی جائیں. تو کہا کہ جب یہ ساری روحیں, ابھی جسم نہیں بنا, باڈی نہیں بنی, خالی روح ہے, آدم بھی نہیں بنے, اس وقت اللہ نے ان روحوں کو دیکھ کر کہا, روح گجراتی میں کیا کہتے ہیں, روح ہی کہتے ہیں, اچھا روح. کہا کہ اے آدم کے بیٹو, مجھ سے کمٹمنٹ کرو کہ میری عبادت کرو. اب وہ سورہ یاسین کی آیت, جو آسمان پہ ساری روحیں ہیں, اللہ ان سے وعدہ لے رہا ہے. تو شیطان کہتا ہے میں تھا اس وقت, یعنی میں آئی وٹنس ہوں. بہت فرق نہیں پڑ جاتا واقعے میں کہ ایک آدمی آ کر کہے کہ میں نے کسی سے یہ نیوز سنی, اور ایک کہے میں خود دیکھ کے آ رہا ہوں. تو شیطان کہہ رہا ہے میں خود تھا وہاں, اور اللہ تمام روحوں سے وعدہ لے رہا ہے کہ میری عبادت کرو. سب نے کہا کہ ہاں تیری عبادت کریں. یہی قرآن نے سورہ یاسین میں ہم کو یاد دلا ہے. شیطان کہتا ہے اب گڈ نیوز کیا؟ گڈ نیوز یہ آپ کے کہ اللہ نے کہا میری عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں علی سے محبت کرنا ہو. یہ ہے میری عبادت جو سورہ یاسین میں آیا, یا بنی علم آحد علیکم یا بنی آدم. شیطان کی عبادت نہ کرنا, وَأَنِعْبُدُونِی, میری عبادت کرنا, یعنی علی سے محبت کرنا. میں تھا, خود شیطان کہہ رہا ہے میں تھا جب اللہ یہ والا کمٹمنٹ اور وعدہ لے رہا ہے, اور تمام روحوں نے وعدہ لے کر آپ کے محبت کا اعلان تمام روحوں سے یہ کہہ کر دیا گیا کہ علی سے محبت اللہ کی عبادت ہے. مولا اس کے سینے سے اتر گیا. وہ پھر کھڑا ہو گیا, کہا کہ یا ابو الحسن ایک اور دفعہ مجھ سے لڑی. دیکھیے وہ والا میسج کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ شیطان پیچھا چھوڑتا نہیں. آپ کوئی دعا پڑھ لیں, آپ کوئی عمل کر لیں, آپ لاہور پڑھ لیں, آپ اپنے گھر میں آئے تو کرسی لگا دیں, آپ جتنا کو پیچھے لگا رہے گا. جو امام نے منصور دوانقی سے کہا تھا کہ مکھی
جتنا آپ مکھی کو بھگائیں گے، شاید یہاں تو مکھیاں ہوتی بھی نہیں، شاید چونٹیاں ہوتی ہیں، کیڑی، بہرحال جتنا بھگائیں گے وہ آتی ہے نا، تو شیطان تو اس سے بھی زیادہ، اس کو اردو میں ایک لفظ کہتے ہیں، شاید ہندی میں بھی کہتے ہیں، بہت بہتر ہے۔ دیکھیے یہ بھی ایک میسج چل رہا ہے، 2 دفعہ شکست کھا چکا ہے، پتا ہے کہ علی کے سامنے کوئی جیت ہی نہیں سکتا، تو کھڑا ہو اور کہا کہ یا ابوالحسن کیا ایک دفعہ اور مجھ سے جنگ کرے؟ چل تیار ہو۔ پھر ایک مرتبہ کشتی ہوئی، اب پھر ایک مرتبہ شیطان زمین پہ گرا اور مولا اس کا گلا گھٹنے لگا، تو اس نے کہا کہ اے ابوالحسن مجھے چھوڑ، تو میں آپ کو ایک گڈ نیوز اور دے گا۔ مولا نے کہا کیا؟ کہا وہ یہ دوسری گڈ نیوز تھی کہ علی سے محبت کرو۔ اچھا شیطان نے اس میں یہ لفظ بھی کہا تھا کہ جن جن روحوں نے یہ وعدہ کر لیا وہ آپ کے پکے شیعہ ہیں، میں ان میں سے ایک ایک کو پہچانتا ہوں، آدم سے لے کے قیامت تک کے ایک ایک شیعہ کو شیطان اس وقت سے پہچانتا ہے۔ اب تیسری بات کہ پھر اللہ نے یہ اعلان کی جو علی سے دشمنی کرے گا اس کے مال اور اولاد سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ پھر اللہ نے مجھے دیکھا، شیطان کے سامنے یہ واقعہ پیش آ رہا، مجھے دیکھا، کہا اے شیطان جو علی کا دشمن ہے، جتنا اس کا مال ہے جا کے اس میں شریک ہو جا، جتنی اس کی اولاد ہے جا کے شریک ہو جا، جو آپ کا شیعہ ہے نہ اس کے مال میں میرا حصہ بنتا ہے نہ اس کی اولاد میں، اور جو آپ کا دشمن ہے یا دشمن سے محبت کرنے والا ہے اس کے مال میں بھی میرا حصہ ہے، اس کی اولاد میں بھی میرا حصہ ہے۔ اور پھر مولا نے اس کو چھوڑ دیا، تو بس 3 دفعہ کشتی لڑی اور پھر وہ چلا گیا۔ تو اب یہ جو دوسری آیت تھی کہ شیطان نے کہا کہ میں تیرے ایک ایک بندے کو بہکاؤں گا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64، سورہ کا نمبر ہے 17، پارہ ہے 50۔ خیر تو اس میں ہے کہ شارکہم فی الاموال والاولاد، جاؤ جا کے ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جاؤ۔ یہ آیت تمام انسانوں کے لیے نہیں ہے، جو علی کا دشمن ہے یا دشمن سے محبت کرنے والا ہے۔ پتا ہے شیطان کو کہ میں علی کے شیعوں کہ نہ مال میں شریک ہوں گا نہ اولاد میں، لیکن جو خود امام سے بار بار شکست کھا کے بھی کہتا ہے کہ میں ایک جنگ اور کروں، ایک دفعہ اور لڑوں، وہ ہمیں اور آپ کو معاف نہیں کرے، وہ ہمیں اور آپ کو پھر مختلف طریقوں سے بہکاتا۔ 10 آدمی میرے بدترین دشمن، اب وہ لسٹ کمپلیٹ کروں گا، اس میں سمجھانے کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن ضرورت نہیں۔ نمبر 1 تو آپ اور آپ کی اولاد، نمبر 1 اور نمبر 10 دونوں کو ملائیے گا۔ آپ سے دشمنی کیوں؟ رسول سے بات ہو رہی ہے نا کہ آپ میرے سب سے بڑے دشمن، اس لیے کہ آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، یعنی میں لوگوں کو جہنم میں لے جا رہا ہوں، آپ پکڑ کے ان کو جنت میں لا رہے ہیں، تو دشمنی تو ہو گئی نا۔ دوسرا عادل حکمران، اور میں نے کہا کہ لفظ حکمران کو ذرا سا ایکسپینڈ کیجیے گا، اس کو بہت لیمیٹڈ نہیں کر دیجیے گا کہ خالی کنگ اور کوئن اس کے اندر آتے۔ اور نمبر 3 وہ بزنس مین، جو بزنس میں، اچھا اس انٹرویو میں بزنس کے حوالے سے 4-5 دفعہ شیطان نے جواب کیا کہ مال حرام جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے بڑی خطرناک چیز۔ اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو شاید یہ غلط نہ ہو کہ آپ زہر کھا لیں، حرام نہیں کھائیں۔ سیرت رسول کے کب وہ واقعہ ہے جب پیغمبر کی ایج 6 سال کی، واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، زہر کھا لی مگر مال حرام نہ کھائی۔ اب باقی باتیں تو انشاءاللہ پرسوں 40 ڈے میں ہوگی یا شاید کل کچھ ہو، تو اس لیے میں نے کہا کہ اس روایت میں یہ والی چیز کئی بار ریپیٹ ہو۔ تو تیسرا وہ بزنس مین جو پورا حلال و حرام کا خیال کر کے بزنس کرتا ہے، اور چوتھا وہ عالم جو خوف خدا رکھتا، پانچواں زکوٰۃ دینے والا۔ اب یہ زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ اس لفظ کو یاد رکھیے گا، جیسا میں نے کہا کہ عادل حکمران، تو اس میں خالی کنگ اور کوئن یا پرمکھ نہیں آتے، ہم اور آپ بھی آ جاتے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں خالی وہ زکوٰۃ نہیں آتی جو مال کا 40واں حصہ، اس میں اسلام کے تمام مالی عبادات آ جاتی ہیں جس میں پیسے دینا۔ یہ وہی امام کی حدیث ہے کہ رزق حرام ایک تو وہ ہے تم حرام بیچ کے پیسے کماؤ، شراب بیچ، اور ایک ہے کہ حلال بیچ کے
پیسے کماؤ لیکن خمس نہ دو تو سارا مال حرام کر لیا۔ تو یہ پانچویں چیز جو ہے نا وہ یہ کہ تیسرا وہ بزنس مین جس نے حلال کیا، پانچواں وہ میرا دشمن ہے جو زکوٰۃ بھی دے دیتا، یعنی اپنے مال حلال کو حرام نہیں ہونے دیتا، جو ہمارے یہاں بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، کماتے حلال ہیں لیکن پھر اپنی ٹیکنیکل مسٹیک کی وجہ سے اس کو حرام۔ تو خیر میں نے کہا تھا میں تشریح نہیں کروں گا، بلا وجہ میں نے آپ کا ٹائم ضائع کیا۔ یہ پانچواں۔ چھٹا بھی جو 8ویں امام کی شہادت کی مجلس کا آخری ٹکڑا تھا، صلہ رحمی کرنے کا۔ اور 7واں طہارت کے عالم میں رہنے والا۔ طہارت کا مطلب خالی ہاتھ پاؤں دھونا نہیں ہے، کووڈ میں تو آپ بہت ہاتھ پاؤں دھونے کے سینیٹائزر کے عادی ہو گئے ہیں۔ طہارت وضو اور غسل بنا، اور اس میں جتنے بڑے بڑے گناہ میں نے ہوتے دیکھے۔ اب چھوٹی سی مثال جو میں نے کل بھی کہا تھا پھر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو غسل کا طریقہ نہیں آتا اور آپ غلط غسل کر رہے اور آپ 40 کے دن کربلا میں آقا حسین کی زری پکڑ کے رو رہے، وہاں جانا ہی حرام۔ آپ کا غسل غلط، آپ کر رہے ہیں غسل لیکن غلط کر رہے ہیں، اب پھر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے آنسو بہا رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، وہاں کھڑا رہنا ہی گناہ ہی کبیرہ۔ تو اب شیطان آپ کو کعبے سے روکے یا شیطان غسل میں ذرا سی آپ سے غلطی کرا رہا ہے؟ ذرا سی غلطی تو نہیں، وہ غلطی جس سے غسل باطل ہوتا ہے۔ خیر میں جان ہی رہا ہوں تفصیل میں، لیکن نہ جانے کے باوجود ایک آدھ تو پوائنٹ واضح کرنا ہوتا۔ طہارت، پاکیزگی، جو خانہ کعبہ کے لیے بھی شرط ہے، مسجد کے لیے بھی شرط ہے، امام کے حرم میں جانے کے لیے بھی شرط ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اور امام زادوں کے حرم کے لیے بھی یہ شرط ہے۔ بس اس سے زیادہ اس مسئلے اس جملے کو واضح نہیں کرتا ہوں۔ اور پھر 8واں میرا دشمن، کل شاید وہیں پہ بات ختم ہوئی تھی، بہت زیادہ دان کرنے والا، صدقے دینے والا۔ اور میں نے کل بتایا تھا کہ صدقہ بہت بڑا ہے، کبھی نماز نہ پڑھنے کے لیے صدقہ ہے، کبھی روزہ اگر آپ نہ رکھ پائے تو اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جو میں نے عرض کیا کہ 10ویں پر ذرا آپ کو توجہ دینا ہے، بہت زیادہ وقت تو نہیں لگانا ہے۔ نواں دشمن میرا بہت سخت ترین بدترین دشمن، جو اپنے وعدے کر کے وعدے کو توڑ دے گا۔ جہنم نہیں، جہنم نہیں، جنت کے مین گیٹ پہ ایک بورڈ لگا، دنیا کی بہت ساری بلڈنگ پہ ایک بورڈ لگتا ہے نا کہ نو انٹری، only authorized person are allowed، کہ یہاں ہر آدمی نہیں آ سکتا، صرف جس کو آتھورائز کیا گیا ہے۔ جنت میں بھی یہ بورڈ لگا، اور وہ یہ حدیث ہے جو میں بہت ڈیٹیل سے پڑھتا ہوں، آج ڈیٹیل سے نہیں پڑھ رہا۔ لما خلق اللہ عز وجل الجنہ، جب اللہ نے جنت کو بنایا اور جنت نے اپنے آپ کو دیکھا میں کتنی خوبصورت ہوں، سأل من يدخلنی، اچھا کتنا لکی ہوگا جو میرے اندر انٹر ہوگا۔ جنت خود کہہ رہے، خدا نے کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا يَدْخُلُكَ ثَمَانِيَةً مِنَ النَّاسِ، میری عزت کی قسم جو حدیث کسا میں قسم کھائی، 8 گناہگار تیرے اندر نہیں آئے۔ پہلے دن ابھی جنت بنی، ابھی آدم نہیں بنے ہیں، بلکہ شیطان بھی نہیں بنا ہے، اور وہ بورڈ لگ گیا جنت پر کہ نو انٹری فار دیز ایٹ، اور ان کے اندر اگر اسٹارٹ ہے مدمن و خمرین، شراب پینے والا، تو آخری ہے کہ جو وعدے کر کر کے توڑتا۔ اور یہ بہت اہم مسئلہ، اس کو ذرا سا کل ایک بات میں نے کہی تھی، ذرا اس کو ایک اور اینگل سے سمجھا رہا۔ جب اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جاتا ہے، جو لوگ گئے ہیں تو وہ میری بات کا مزہ لیں گے، جو نہیں گئے ہیں تو اللہ ہر مومن مومنہ کو حج، چہارگاہ معصومین کی زیارات اور مدینے کی زیارات کا شرف عطا کرے۔ مدینے کی زیارت، تو وہاں ایک عجیب بات ہم کو محسوس ہوتی ہے، دشمنان اہل بیت اسی سے فائدہ اٹھا کے شیعت کے خلاف ایک پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، لیکن آج کل نہیں، کیونکہ ان کی خود نالج ختم ہو گئی۔ پرانی بات وہ یہ کہ اہل بیت سے ریلیٹڈ جتنی زیارتیں وہ زیادہ تر مدینے کے اس حصے میں ہیں جو یہودیوں کا حصہ۔ جب آج بھی آپ مدینے جائیں گے اور کوئی آپ کو ایسا آدمی زیارتیں کرائے گا جو مدینے کی زیارتیں جانتا ہے،
تو وہ آپ کو یہ بھی بتاتا جائے گا کہ یہ یہودیوں کا محلہ تھا، یہ یہودیوں کا علاقہ تھا، یہ یہودیوں کے باغ تھے، لیکن وہاں سب جگہ اہل بیت کا ذکر، مثلا کا یہ سلمان فارسی کا باغ ہے جو یہودی کے ہاتھ کام کرتے ہیں، باغ یہودی کا ہے، سلمان جیسا اہل بیت کا صحابی وہاں رہے گا، وہ آپ کو وہ جگہ دکھائے گا کہ یہ وہ باغ ہے جس میں مولا یہودی کے ہاں آ کے کام کرتے ہیں، مولا کام کر رہے ہیں، وہاں مولا کی زیارت ہے لیکن باغ یہودی کا ہے۔ چلیں وہ تیسری والی بات تو ہماری عورتوں کو معلوم، دکھایا جائے گا یہ یہودیوں کا گھر تھا، یہاں شہزادی شادی میں شرکت کے لیے آئی اور یہودی دلہن مر گئی اور شہزادی فاطمہ کی کہانی، تو یہ جو زیارتیں اہل بیت سے ریلیٹڈ وہ زیادہ تر آپ کو ملیں گی یہودیوں کے علاقے میں، اس زمانے میں یہودیوں کا علاقہ تھا۔ ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ یہ یہودیوں کا، یہ شمون ہے یہودی کا باغ ہے، اب وہاں پہ وہ بتائیں گے کہ یہ وہ چوتھے امام کا مکان ہے جس میں کربلا سے آ کے طویل عرصے چوتھے امام نے قیام کیا، اور جب مدینے پہ یزید نے اٹیک کیا اور 3 دن تک اعلان ہو گیا تھا کہ اے یزید کی فوج، یزید نے ان کو پرمیشن دی جس کو چاہے مارو، جس عورت کی چاہے عزت لوٹو، جو ظلم چاہے کرو، جس کا مال 3 دن کے لیے جان مال عزت اولاد سب حلال کر دی، اور اللہ کے رسول کی مسجد میں گھوڑے باندھے گئے تھے، منبر پہ بندر لا کے بٹھائے گئے تھے، یہ یزید کے وہ جرائم ہیں، گناہ کبیرہ جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت مدینے میں 400 ایسی فیملیز تھی جو یہ منظر دیکھ کے گھبرا گئے کہ عورتوں کی عزت، انہوں نے یہ ساری کی ساری اپنی عورتیں چوتھے امام کے مکان میں منتقل کر، اور چوتھے امام کے گھر میں یہ عورتیں اتنے آرام سے رہی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں باپ اور ماں نے کبھی وہ آرام نہیں پہنچایا جو چوتھے امام کے گھر میں اس پورے عرصے میں، کرائسس کا زمانہ، فوج آئی بھی ہے، جنگ ہو رہی ہے، چوتھا امام اتنا پروٹیکشن دے رہا، تو مگر 2 سوال، اتنا بڑا مکان ہے نا کہ 400 عورتیں آ کے اس میں رہیں، اور امام کے پاس اتنی دولت ہے نا کہ 400 عورتوں کا سارا خرچہ برداشت کر رہے ہیں۔ وہ جو میں کل ایک جملہ کہہ رہا تھا جو معصومین کا کنسپٹ ہی غلط، مولا کا کنسپٹ ہے صرف روکھی سوکھی کھائی اس لیے کہ شاید غریب ہوگی، چوتھے امام کا کنسپٹ ہے کہ صرف روتے ہی رہے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، یہ ساری غلط باتیں ہیں، لیکن ٹائم نہیں ہے، یہ صرف اشارے کر رہا ہوں۔ تو اب یہ کہ چوتھے امام کا یہ مکان پتہ چلا یہودی کے باغ میں، بھئی آپ نے جو زیارت کر چکے ہیں، یاد ہے نا کہ شمون کا باغ اور چوتھے امام کا مکان دیوار میں نہیں، چوتھے امام کا یہ والا مکان۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علاقے جہاں اتنے سارے یہودی، مدینے کے 2 حصے تھے اس وقت، یہ مسلمانوں کا حصہ ہے، یہ یہودیوں، صرف مارکیٹ اور بازار کے اندر دکانیں ساتھ ساتھ، رہنے کے لیے 2 الگ الگ علاقے ہیں، اور اہل بیت کی زیارت ہے۔ اب دیکھیے یہ دشمن، شیطان کا نواں دشمن، بدترین دشمن تو بہت سے ہیں، جس سے سخت ترین دشمنی یہ کیا تھا اس زمانے میں؟ سارے یہودیوں سب سے زیادہ مالدار یہودی کا ایک نام میں لے رہا ہوں، بہت کم لوگوں نے یہ نام سنا ہوگا اس لیے کہ ہسٹری میں آیا، مخیرق، بہت لمبا نام ہے، مخیرق۔ مخیرق کیا ہے؟ ایک یہودی کا نام، ایک یہودی نے اس وقت مدینہ کے تمام یہودیوں میں جو سب سے زیادہ پیسے والا ہے، جیسے آج اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پیسے والا کون ہے؟ پتہ بل گیٹس کا نام آتا ہے، اب تو خیر وہ لسٹ میں کافی نیچے آ گئے، وارن بفیٹ کا نام آتا ہے مثلا، یا یہ کہ موزین کے مالک کا نام آتا ہے، یہ 3-4 ہیں جن کے درمیان ہے، کبھی ایک سال یہ، ایک سال وہ، ایک سال وہ، یا انڈیا کے اندر وہ امبانی اور پتہ نہیں کون کون۔ مدینہ کے یہودیوں کی ساری دولت ملا لو، اس کے برابر اس کی دولت مخیل یہودی۔ کبھی کبھار ہم لوگ کوئز کمپٹیشن میں سوال کرتے ہیں بچوں سے، جو بچوں کے ہوتے ہیں، وہ کون سا مسلمان ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور جنت میں گئے؟ تو اس میں 2-3 نام آتے ہیں، پہلا نام مخیرق کا۔ کیوں؟ جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو اس وقت میں نے بتایا نا آدھا مدینہ مسلمانوں کا تھا، آدھا یہودیوں کا، تو ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک پیکٹ ہوا تھا، ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اگر کبھی کوئی مدینے پہ اٹیک کرے گا تو مدینہ تو ہم دونوں کا،
تو ہم دونوں مل کے مدینے کا ڈیفینڈ کریں گے، جنگ کریں گے اور دشمن کو بھگا دیں گے۔ اگر کوئی مدینہ سٹی پہ اٹیک کرے، شہر دونوں کا، یہودیوں نے یہ سائن بھی کیے، اپنی کچھ کنڈیشن رکھی، پیغمبر نے اپنی کچھ کنڈیشن سائن کی۔ بدر کی لڑائی مدینے میں نہیں ہوئی، بدر کی لڑائی مدینے سے بہت دور ہوئی۔ پہلے تو سعودی حکومت وہاں جانے بھی نہیں دیتی تھی، اب اجازت ہے، لیکن ہے دور۔ احد کی لڑائی جو بدر کے ریویج کے لیے ہوئی وہ مدینے میں ہوئی، یعنی کافروں نے آ کے مدینے پہ اٹیک کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ ابو سفیان، لیکن برابر سے ہندہ ناشتی گاتی ساتھ میں آئی۔ یہ سارے واقعات جو کہ آپ مجلسوں میں سنتے بھی ہیں اور میرے ٹاپک سے ذرا سے ارریلیونٹ ہے، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ جب اٹیک ہوا تو پیغمبر کو جنگ کرنے چلی۔ اسی میں وہ واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں کہ جس پہ غسل واجب تھا اور بغیر غسل کے چلا گیا، اور اس کی بیوی نے کس طرح سے کچھ عورتوں کو گواہ بنایا کہ میرا شوہر جو تھا وہ رات گزار کے گیا۔ وہ انٹرسٹنگ واقعات ہیں، لیکن میں پڑھتا رہتا ہوں مجلسوں میں، تو جو آن لائن سنتے ہیں سن چکے ہیں کئی بار۔ لیکن وہ جو معاہدہ ہوا تھا نا، ایگریمنٹ، پیغمبر نے ایز پر ایگریمنٹ یہودیوں کو میسج دیا کہ یہ مدینے پہ اٹیک ہوا، اس لیے جو ہمارا تمہارا ایگریمنٹ ہے آؤ ہماری ہیلپ کے لیے۔ ایسا وہ ایگریمنٹ پہ سائن کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آج ہے سیٹرڈے کا دن اور ہم یہودی سیٹرڈے کو کوئی کام نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایکسکیوز میں مذہب کو بیچ میں لے آئے، اور یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ مقصد ہوتا ہے اپنا کوئی انٹرسٹ ہے، بیچ میں مذہب کو لاتے ہیں۔ جو 10th چیز آ رہی ہے شاید اس کے اندر ذرا اس کا ذکر آ جائے۔ یہودیوں نے کہا کہ بھائی آج تو سیٹرڈے کو ہمارے یہاں تو کوئی کام بھی جائز نہیں، ہم کام کر ہی نہیں سکتے۔ مخیرق اپنی قوم کا سب سے زیادہ پیسے والا، میں نے کہا نا کہ ساری قوم کی دولت جمع کرو۔ کون سی قوم؟ یہودی قوم، جو ہمیشہ سے مالدار رہی، ساری ان کی دولت جمع کرے اور مخیرق کی تو برابر ہو جائے۔ وہ ناراض ہو گیا، اس سے میں آگے کہنے لگا یہ کیا نون سینس ہے، جب ایگریمنٹ کر رہے تھے اس پہ کیوں یہ کنڈیشن، یہ کلوز نہیں ڈالی کہ اگر مدینے پہ اٹیک ہوا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر ہمارا کوئی ریلیجس ڈے آ گیا یا سیٹرڈے آ گیا تو ہم نہیں آئیں گے۔ یہ لکھنا چاہیے تھا اس وقت۔ سیٹرڈے کوئی آج کے دن کو تھوڑی حرام ہوا ہے کام، ہو تو موسیٰ کے زمانے سے۔ تو جو وعدہ کیا ہے کمٹمنٹ اس کمٹمنٹ۔ یہودیوں نے کہا بس ہمارا مذہب کہتا ہے تو ہم اپنے مذہب کے اندر کوئی کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ اس نے کہا بس جانا میں جا رہا ہوں محمد کی مدد کو، کیونکہ اس پہ میں نے بھی سائن کی۔ اب وہ اکیلا چل، مگر چلتے چلتے کہہ گئے کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن وہاں جا کے کلمہ بھی پڑھ لوں گا، میری جتنی پراپرٹی ہے اب تمہارا کوئی حق نہیں۔ بیوی سے کہا، بیٹے سے کہا، بیٹی سے کہا، بھائی سے کہا، بہنوں سے کہا کہ میں بلینر بھی ہوں، تمہارا کوئی حق نہیں، یہ سب محمد کا۔ میدان عہد میں پہنچا، پیغمبر کو دیکھا، کہا ایز اے یہودی آیا تھا لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، میری ساری پراپرٹی آپ کی ہے۔ اور پھر اسی جنگ میں شہید ہوا۔ یہ پہنچا تھا تقریباً صبح 8 بجے، شہید ہو گیا 9 بجے، کوئی نماز کا ٹائم ہی نہیں آیا تھا، جو نہ کہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ وہ خیرہ ایک یہود، مگر اتنا اپنے وعدے کا پابند، اور پھر اس کی ساری پراپرٹی کو کہ وہ پیغمبر کو بتا کے گیا کہ میں یہ سب آپ کو دے چکا ہوں گفٹ۔ مدینے واپس آ کے پیغمبر نے پھر وہ ساری پراپرٹیز پہ اپنا قبضہ کیا، کیونکہ کل میں نے کہا تھا کہ اسلام اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی مومن کے لیے تھوڑی رعایت کر دیں، الگ بات ہے، لیکن اپنا حق چھوڑنا یہ اچھی بات نہیں۔ شہزادی کونین تک باغ فضا کے لیے گئی، اگر کہ اس کے اندر اور بہت سارے مقصد تھے، تو خلاصہ یہ نما دشمن شیطان کا یعنی اللہ کا دوست وہ ہے جو اپنے وعدے، جو وعدہ کرے وہ وعدہ پورا کرے۔ وعدہ کرتے وقت ہی آدمی کو سوچنا چاہیے۔ اب اس میں اور بہت سارے فقہی مسئلے ہیں جس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اور 10واں دشمن شیطان کا دشمن، ایسا مومن جو دوسرے کو نصیحت اور اچھی ایڈوائس دیتا ہے، اس کی خیر خواہی۔ ذرا مشکل لفظ ہو گیا، گجراتی فرینچ انگلش کے چکر میں نہیں پڑھتا ہوں۔ ایک مجلس میں اسی عشرہ زینبیہ کی یہ آ گیا تھا کہ اگر مومن کے سامنے کوئی گناہ ہو رہا تو مومن جو ہے وہ آگے بڑھ کر گناہگار کو ایڈوائس کرتا،
لیکن اس میں کنڈیشن ڈال دی ہے، یہ بہت اہم کنڈیشن، اس کی خیر خواہی میں، یعنی اس کے بھلے کے لیے، اس کے فائدے کے لیے۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ امر بالمعروف کسی کو ذلیل کرنے کا نام نہیں۔ فارسی کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ اردو نہیں سمجھ میں آتی ہے لوگوں کی، تو فارسی کہاں سے سمجھ میں آئی کہ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ ایک اندھا آدمی آگے جا رہا، صادق شیرازی کا شعر، اور آگے اس کے راستے میں کنواں آ رہا ہے، گڑھا آ رہا ہے، وہ اندھا، اس کو نظر نہیں آ رہا، تمہیں نظر آ رہا، اگر تم خاموش بیٹھے رہو کہ نہیں بھائی مائنڈ یور اون بزنس، ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی افیئر، میں کیوں کسی کے معاملے میں دخل دوں، اور وہ کنویں میں گر پڑا تو اس کا اتنا قصور نہیں ہے، اور وہ اندھا ہے، قصور تمہارا، تم تو دیکھ رہے تھے نا وہ کنواں۔ یہ گناہ سارے ایسے ہی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں مکس گیدرنگ کی، وہ بیچارہ نہیں جانتا ہوگا اتنی اس کی خرابی، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا، آپ کو اس کو ایڈوائز کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان گانے سن رہا ہے، اس کو شاید نہیں پتا ہو کہ کتنا بڑا گناہ، آپ کو تو معلوم ہے نا، آپ کو اس کو نصیحت کرنا، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ خیر خواہی، آپ کے دل میں اس کی محبت ہو، اس لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آ گیا تو غصے میں جو آپ کہیں گے وہ امر بالمعروف نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کی اس کی کوئی پرانی دشمنی تھی، اب آپ کو چانس نہیں مل رہا تھا اس کو ذلیل کرنے کا، آپ چانس مل گئے، اب جو آپ جا کے اس سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ حرام ہو رہا ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ جو آپ کی اس سے دشمنی، آپ کو چانس مل گئے، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل، یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ گناہ۔ پہلی شرط ہی یہ ہوتی کہ آدمی غصے میں، ناراضگی میں، دشمنی میں، نفرت میں کسی کو نصیحت نہ کرے۔ اچھا یہ تو ایک جملہ کہہ کے بات کو مکمل کرتا ہوں، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا لیکن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میسج دینا پڑتا۔ وضو آپ کرتے ہیں تو طریقہ جا کے دیکھتے ہیں، آگا سستانی کے بک میں یا مدرسے میں نماز پڑھتے ہیں تو طریقہ دیکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں طریقہ دیکھتے ہیں، امر بالمعروف کا طریقہ ہے۔ ہر جگہ زبان کھولنے کا نام نہیں ہے، اور ہر جگہ خاموش رہنے کا نام بھی نہیں، یہ سارے آپ کو پوری ڈیٹیل وہاں ملے گی نا۔ اب اگر میں حج کے موضوع پر آپ کے سامنے تقریر کروں تو پورے حج کے مسئلے تو نہیں بتا سکتا نا ایک مجلس میں، وہ پھر آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو جو کسی کی محبت میں اس کو نصیحت کرتا، چنانچہ ایک مسئلہ شریعت کا یہ بھی کسی اچھا بہت اچھا کہ یہاں بچے نہیں آتے، ورنہ بچے بگڑ جاتے ہیں مسئلہ سن۔ خیر اب تو دنیا بھی اس مسئلے میں اسلام کا ساتھ دے رہی ہے، پہلے نہیں دیتی۔ کسی بھی بچے کو مارنا حرام ہے اسلام، چاہے وہ کوئی بھی گناہ کر رہا، صرف حاکم شرع کو اختیار ہے، اور باپ کو اجازت ہے کہ 3 تماچے اس کے لگا سکتے ہو، ماں کو نہیں آ سکتا۔ تو آج کل تو ویسے ہی فزیکل پنشمنٹ دنیا کے ہر قانون میں منع ہے، لیکن پہلے کتنا مار کھاتے تھے بچے اپنے باپ اور ماں کے ہاتھ سے۔ ماں کو غصہ ہے شوہر کے اوپر، شوہر سے کچھ نہیں کہہ سکتی، دھن 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 بچے کو پیٹ دیا اٹھا کر۔ یہ بہت ہوتا، ہم لوگوں نے بہت بچپنے میں مار کھائی، جیسا کہ شیخ مرتضیٰ انصاری نے لکھا کہ پہلے زمانے کے بچے شریف ہوتے تھے، ہڈیاں بھی توڑوا لیتے تھے، ماں باپ سے کچھ کہتے نہیں تھے، لیکن وہ حرام تھا باپ کے لیے، ماں کے لیے۔ باپ کے لیے بھی شرط ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کر رہا، تمہارا کوئی ڈسپلن توڑ رہا، تمہارا ڈسپلن اسلام کا حکم تو نہیں ہے نا۔ مثلا باپ کہتا ہے 8 بجے آ جاتے، 8 بجے آنا اسلام تو واجب نہیں کر رہا۔ ہاں وہ شراب پی رہا ہے، وہ گانے سن رہا ہے، وہ داڑھی شیو کر رہا ہے، وہ لڑکی بے حجاب ہے، لیکن وہاں بھی صرف 3 اس طرح کے یہ فلیٹ کے اسکن کا کلر چینج نہ ہو۔ یہ باپ کو، ماں کو تو یہ بھی حق نہیں ہے، چچا کو یہ بھی حق نہیں ہے، بڑے بھائی کو یہ بھی حق نہیں، لیکن بچے ہوتے بگڑ نہیں آتے نا۔ اچھا آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ بچے نہیں، تو اب یہ جو مسئلہ ہے کیوں کہ غصے میں اگر مار دیا یہ حرام، چاہے وہ شراب بھی پی رہا، بھائی شراب پیے گا میرا بیٹا تو مجھے غصہ تو آئے گا نا، لیکن اس وقت نہیں مار سکتا۔ تو اب یہ 10واں بہت برا ہے۔ عاشرانہ صحیح تو 1 گھنٹے کی تقریر چاہتا ہے، جو ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اگر ہم ان باتوں کا خیال نہیں کریں تو ویسٹرن قانون آ جائیں گے ہمارے یہاں، پھر ہم کو پولیس کے ڈر سے اس قانون کا خیال کرنا ہوگا۔ اللہ کے ڈر سے قانون کی پابندی کر لو تاکہ ثواب تو ملے نا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ میں سے اگر کسی کے بچے انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، فرانس میں، مجال ہے کہ آپ ہاتھ تو اٹھائیں، کیا زبان سے بھی سختی سے بات کریں، فوراً پولیس کال ہوتی ہے۔ میں تو مجلس پڑھنے جاتا ہوں، وہاں پہ کئی کیس آتے ہیں میرے پاس،
پتا چلا جن صاحب کے گھر ٹھہرا انہوں نے کہا مولانا 3 مرتبہ جیل ہو کے آ رہے. اچھا ذرا سا مختلف کیس ہے لیکن بات سے جیل کیوں, کیا ہوا, کیا جو میں نے کل کہا کہ پہلا خیال آتا ہے کہ یا تو کسی کو قتل کیا یا چوری کیا, ڈاکہ ڈالا یا ڈرگس لے کے آ رہے. کہا وہ بیوی نے کمپلینٹ کر دی, پولیس آ کے پکڑ کے لے گئی, جیل میں ڈالا. تو میں نے کہا آپ کا کوئی بولا نہیں رشتہ دار کا, کون بولے؟ وہ بیوی کا بھائی وہ خود 5 مرتبہ جیل ہو کے آیا, بیوی کا باپ وہ خود 8 مرتبہ جیل ہو کے آئے, تو کون بولے؟ تو خیر, تو اب یہ جو ہے کہ بجائے اس کی کہ نان مسلم آپ کو مجبور کر کے اسلام پہ وہاں اس مسئلے پہ عمل ہوتا ہے, لیکن اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ان کی سمجھ میں آ گئی یہ بات, اس لیے ہوتا ہے کہ جس ملک میں رہ رہے وہاں کا لا ہے. تو مجھے پیغمبر نے کہا تھا نا کہ کاش کسی کے گھر گئے اللہ کے رسول, اس نے نیا گھر بنایا, چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں لیکن بہت اہم میسج ہے. نیا گھر بنایا, یا رسول اللہ نیا گھر ہے, میرے گھر میں ایک دفعہ وزٹ کرنے برکت ہو جائے گی. ہم لوگوں سے بھی لوگ کہتے ہیں, شاید آپ کو یقین نہ, ان لوگوں کو کون بلائے گا, یہ برکت تو نہیں لائیں گے تو مصیبت لائیں گے, لیکن ہیں کچھ ایسے محبت کرنے والے. تو رسول, یا رسول اللہ, پیغمبر گئے, گھر دیکھا, اچھا تھا, شاندار تھا, اور اس کے کمرے میں ایک وینٹیلیٹر تھا. اردو میں روشن دان کہتے ہیں, انگریزی میں وینٹیلیٹر, گجراتی مجھے اب تک دیا ہی نام ضرورت ہے, ایک ہی دن تو ہے نا, کیا سیکھ لوں گا گجراتی. تو اب یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا یہ روشن دان کیوں بنایا؟ کہا یا رسول اللہ اس کی وجہ سے فریش ایئر آتی ہے اور سورج کی روشنی آتی ہے. کووڈ میں تو پتہ چل گیا نا کہ یہ سن لائٹ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمارا یہ قانون بنا تھا آسٹریلیا, آپ کا نہیں پتا مجھے, کہ ہر آدمی کو اپنے گھر میں 3 گھنٹے ساری ونڈوز کھول کر کے رکھنا ہے, کھول کے رکھنا ہے جب سورج نکلے. تو یہ بہت اس کی اہمیت. اچھا آج کل ہم کو اور ہمارے بچوں کو دین سے ہٹانے کے لیے سائنس بھی استعمال کی جاتی ہے. جیسے ہماری عورتیں حجاب کرتی ہیں, کہتے ہیں آپ کو سورج کی روشنی نہیں ملتی تو ویٹمنٹ بھی آپ کے یہاں بہت کم ہے, تو یہ جو ہے آپ کو حجاب اتارنا. تو ہر جگہ اس وقت پورے ویسٹ میں یہی ایک مسئلہ ہے. مسلمان عورتوں کے یہاں ویٹمنٹ ڈی کی کمی ہے اس لیے کہ ان کو سورج نہیں مل رہا. خیر, تو ابھی وقت ہے. ہاں اس روایت میں اگلا جو سوال آئے گا اس میں ذرا یہ چیز بھی, سائنس ویٹمنٹ ڈی اس لیے نہیں مل رہا. پیغمبر نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ذرا سورج کی روشنی بھی آتی رہے اور فریش ایئر. پیغمبر نے فرمایا کاش تمہارے دل میں یہ نیت بھی آ جاتی کہ اس کی وجہ سے اذان کی آواز میرے گھر میں آئے تو تم لوگ روشن دان بھی بناتے اور اللہ کے یہاں سے ثواب بھی دے دیتے. اگر نیت میں صرف اذان بھی شامل کر دیتے. ہوا ٹھیک ہے, فریش ایئر, سورج ٹھیک ہے, لیکن یہ جب مومن اتنا زیادہ دین کا خیال کرتا ہے تو یہ چیزیں خود بخود اس کے دل میں آ جاتی ہیں. معصوم کی وہ حدیث جو مجھے پڑھنا تھی اور پڑھ رہا ہوں, لیکن اس سے ریلیٹڈ حضرت یحییٰ کا واقعہ نہیں پڑھ پاؤں گا, وہ انشاءاللہ کل. جو کل میں نے جملہ کہا تھا نا اسی سے ملتا جلتا ایک اور جملہ. کل کیا جملہ تھا؟ مولا میں بہت بزنس بڑا کرنا چاہتا تھا تو خوب پیسے آ گیا, خوب ڈالر, خوب پاؤنڈ, خوب یورو, جو بھی. تو امام نے پوچھا تھا کہ بھائی اپریشیٹ کیا تھا نا کہ ہاں یہ جو تیری نیت ہے یہ تو پھر عبادت ہو گئی. اسی طرح ایک آدمی نے کہا, بلکہ ایک آدمی کی کمپلینٹ کی گئی امام سے کہ مولا یہ بہت کھاتا, پورا بکرا ایک وقت میں کھا جاتا. تو امام کے صحابیوں میں تھا, تو زیادہ کھانے کو اسلام میں برا سمجھا گیا. امام نے اس کو بلا کے پوچھا, کہا کہ مولا مجھے کھانے کا بہت مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے, میری زندگی کا سب سے بڑا مزہ کھانا. اس لیے امام نے کہا اگر تو یہ سوچ لیتا کہ میں اس لیے زیادہ کھا رہا ہوں تاکہ نماز وغیرہ کی طاقت میرے بدن میں زیادہ ہو, تو زیادہ کھانا بھی تیرے لیے عبادت بن جاتا. تو یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے. لیکن یہاں پہ بات کہاں سے چلی تھی؟ 10واں دشمن ہے وہ شخص جو دوسرے کو صحیح ایڈوائز کرتا ہے, اس کی محبت. اب کوئی بے حجاب عورت ہے, اب اگر کوئی داڑھی مڈنے والا مرد ہے, اب اگر کوئی گانا سننے والا نوجوان ہے, اب اگر کوئی نماز قضا کرنے والا مومن ہے, فقط اس کی محبت میں کہ اگر ہم نے اس کو یہ نہیں بتایا تو یہ بیچارہ یا جہنم میں جائے گا یا قبر میں عذاب میں مبتلا ہوگا. ہمارے یہاں الٹا, اولاد سے محبت ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے حجاب نہیں کرنا, ماں خوش ہو جاتی ہے, باپ خوش کہ نہیں کیا بچی وہ بہت محبت ہے, وہ رونے لگتی ہے, یا آپ اس کو قبر کے عذاب میں. خیر, تو اب یہ 10 دشمن تو مکمل ہوگا.
پیغمبر کا اگلا سوال شروع ہوا کہ یہ بتا کہ تجھے اگر ڈھونڈنا ہو کہ تیرا گھر کہاں، تو رہتا کہاں پہ؟ اچھا ویسٹ میں آج کل ایک طریقہ، مجھے فرانس کا نہیں پتا، آپ میں سے بہت سے فرانس آتے جاتے ہوں گے، لیکن باقی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ اس میں 2 جملے آ رہے ہیں سمجھنے کے۔ ویسٹ کا ایک طریقہ ہے کہ اس کے اندر جو سونے کا بیڈ روم ہوتا ہے نا وہ چھوٹا بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں گجراتی میں نانو، اور جو ڈرائنگ روم ہوتا ہے، لیونگ روم ہوتا ہے، وہ بڑا بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں موٹو، موٹو سے کہتے ہیں موٹو کا بنا۔ تو اب یہ ہے کہ وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے سونے کا کمرہ، کیوں؟ کہاں کہتے ہیں کہ دن کا زیادہ وقت تو اس ڈرائنگ روم میں گزرتا ہے جہاں ٹی وی لگا ہوا ہے، گھر والے بیٹھے ہیں، فٹ بال کے میچ چل رہے ہیں، شاید آج بھی کوئی میچ ہوگا جو بچے بیٹھے ہوں گے، کل آپ ذرا سا روک دیجئے گا اگر کوئی ایسا میچ، اور پرسوں، کل رات اور پرسوں کا دن، تو زیادہ وقت وہاں گزرتا ہے، وہ ذرا بڑا ہونا چاہیے۔ بیڈ روم میں کیا تو خالی سونے جاتے ہیں۔ لیکن اب حدیث سنو، پیغمبر نے پوچھا کہ اے شیطان تیرا گھر کہاں، یعنی تو رہتا کہاں؟ کہا کہ بیچز پر۔ اب وہ جو لفظ آیا تھا نا اس کا ترجمہ میں نے کیا، کہا یہ بیچ ہوتے ہیں نا جہاں پہ انکمپلیٹ ڈریس والی عورتیں اور انکمپلیٹ ڈریس والے مرد گھومتے ہیں، کہ یہ میرا بیڈ روم، جو وہاں پہ جا رہا ہے وہ گویا میرے بیڈ روم کے اندر وقت گزار رہا۔ ایک ایک چیز کو سمجھاؤں گا تو مجلس کو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پیغمبر نے کہا تیری بیٹھک کہاں، یعنی تو زیادہ ٹائم کہاں بیٹھ کے گزارتا ہے، کہاں ٹائم پاس کرتا ہے؟ کہا مارکیٹ، کہ جتنے بازار ہیں نا یہ ہے میری بیٹھک، یہیں پہ میں آپ کو زیادہ ملوں گا۔ یعنی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ زیادہ وہ بیٹھاتا ہے مارکیٹ کے اندر۔ پھر وہی بزنس مین کی بھی بات آ گئی، لیکن دونوں طرف سے، دکاندار بھی اور کسٹمر۔ اسی لیے بعض روایتوں میں جملہ، پوری روایت آپ کو ملے گی شہید دستغیب شیرازی کی کتاب ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یو فرام شیطان، یہ پوری کتاب ہے۔ تو اس میں ایک روایت کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ بازار میں کم سے کم ٹائم دیتا ہے، مسجد میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دیتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، بازار شیطان کا گھر۔ اب بازار میں جتنی خرابیاں ہیں نا اس پر ایک اشرا ہو سکتا ہے، لیکن نہ اتنا ٹائم ہے نہ شاید اتنی ضرورت۔ تو ایک مرتبہ سوال کیا پیغمبر نے، تیرا بازار ہے، یہ تیرا بیڈ روم ہے بیچز، اور یہ تیرا لیونگ روم ہے جہاں تو زیادہ ٹائم گزارتا ہے، وہ ہے مارکیٹ۔ پیغمبر نے سوال کیا اور یہ بتا کہ اللہ کی طرف سے تو اذان آتی، روایت کا جملہ ہے جب اذان آئے تو یہ مت کہو کہ وہ مسجد سے اذان آ رہی ہے، اللہ بلا رہا ہے، وہ اللہ کی آواز۔ تیری بھی کوئی اذان ہے جس سے تو لوگوں کو بلائے؟ کہا کیا؟ یہ رات، یہ گانے، یہ میوزک تو نہیں، میوزک کے لفظ میں تو حلال حرام دونوں آ جاتے ہیں، میوزک نہیں لیکن سانگز، گانے۔ کہا یہ بھی اذان؟ حی علی الصلاۃ سن کے آپ دوڑتے ہیں تو گویا اللہ کی آواز پہ جا رہے ہیں، اور گانا سن کے آپ اٹینٹیو ہوتے ہیں تو گویا آپ شیطان کی آواز سن رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اگلا سوال کیا کہ اچھا تو اللہ تو اپنی کتاب بھیج دیتا ہے، تیری بھی کوئی کتاب؟ یہاں پہ 2 روایتیں ہیں، میں ایک ہی روایت پڑھ رہا ہوں کیونکہ باقی کا وقت نہیں۔ کہا یہ جو کارڈز، شطرنج، تاش، شاید حضرت یحییٰ کے زمانے میں نہ ہو، پیغمبر کے زمانے تک تاش دنیا میں آ چکا ہے۔ کہا یہ میری کتاب ہے۔ جس طرح قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت لیتے ہیں، تاش کھیلنے والے گناہ کرتے ہیں۔ وہ آغا استثانی کا فتویٰ دیکھ لیجئے گا، بدترین گناہ ہی۔ اچھا اب یہ گناہ کی بات میں نہیں کر رہا، شیطان کا انٹرویو چل رہا، تیری اذان کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے؟ اور پیغمبر نے کہا لیکن اللہ تو پھر کتاب نہیں، کتاب کے ساتھ پیغمبر بھی بھیجتا، تو تیری بھی کوئی پیغمبر ہے؟ ہاں میرے پیغمبر، اگر وہاں 1 لاکھ تو ابھی سردار آ رہے ہیں تو میرے بھی کچھ پیغمبر ہیں جو آتے رہتے۔ پیغمبر نے دریافت کیا کہ تیرے کون پیغمبر؟ کہا میرے پیغمبر ہیں جادو کرنے والے، فال نکالنے والے، اور لوگوں کو گناہوں میں شریک کرنے والے، یہ میرے پیغمبر۔ نعوذ باللہ میں کمپیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ ہمارا اسٹارٹ ہی ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، اللہ بھی آیا اسی میں اور شیطان بھی آیا، تو اگر
پیغمبروں کی بات کریں تو ادھر آدم ہے، ادھر نوح ہے، ادھر ابراہیم ہے، ادھر موسیٰ ہے، ادھر عیسیٰ ہے، ادھر داؤد ہے، ادھر سلیمان ہے، تو ادھر جتنے جادوگر عورتوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے جادو کروائے. کسی کو شوق ہے کہ میرا شوہر میری طرف توجہ نہیں دیتا، جادو کروانا. کسی ساس کو شوق ہے میری بہو بہت بولتی ہے، جادو کروانا، گونگی ہو. کسی کو شوق ہے کہ اس گھر میں بہت سکون ہے. اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ عورتوں کا ایک ایسا کام ہے. اور پھر اور بہت باتیں. جادو تو ان گناہوں میں سے ایک ہے جو آدمی کو تقریباً کافر بنا دیتا ہے. اور پھر یہ جو فال نکالنے میں استخارہ نہیں، فال. ہمارے یہاں بھی ایسے پاگل لوگ آج بھی ہیں جو کام کرتے ہیں پہلے ہاروسکوپ دیکھتے ہیں. یہ جو آج کا دن کیسا، اسٹار کیا کہہ رہا ہے، اسٹار. معصوم کی کتنی حدیثیں. کیونکہ مجھے تو ایک صاحب نے آ کر کہا مولانا ذرا میری بچی کو سمجھا دی. بچی مینز 18 سال کی تھی، ایسی بچی بھی نہیں تھی. کیونکہ ایک دفعہ میں مجلس پڑھنے گیا، لوگوں نے جس گھر میں ٹھہرایا تو وہاں تو وہ انہوں نے کہا نہیں مولانا بس میرے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، بچیاں. 6 سال 5 سال 18 سال کی وہ ہتھنی کی طرح سے بغیر حجاب کے سامنے گھوم رہی ہے. ارے یہ تو بچیاں. میں نے کہا کب بڑی ہوگی؟ یہ 18 سال کی بھی بچی ہے تو کون سی ایسی ایج آئی؟ جب 70 سال کی ہوگی تو کوئی چھوٹنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. خیر تو میں واپس آ جاؤں، کبھی کبھار میں بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ ایسے ایکسپیرینس مجھے ہو چکے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کو سمجھائیے یہ حجاب نہیں کرتی ہے. اور ابھی تو زیارت کے قافلے میں گئی تھی تو وہاں بھی اس کا یہی اسٹائل تھا کہ ہر مرد کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتی تھی سیٹ پر، اور بے تکلفی سے باتیں. حرام نہیں، کوئی حرام بات نہیں ہو رہی، لیکن خود یہ طریقہ. تو میں نے کہا چلے ہمت کرتا ہوں، عورتوں سے بات کرتے ہوئے ڈر بھی بہت لگتا ہے نا. تو کہا چلے میں نے اس سے ذرا بات شروع کی. اس نے کہا نہیں مولانا بیکار ہے سب. میں جیمینی، اس کو تو پتہ ہی نہیں جیمینی کیا ہوتا ہے. میں نے کہا میں سمجھا چمنی، ہمارے گھر میں چمنی ہوتی ہے جس سے دھواں نکلتا ہے. میں نے کہا چمنی ہو؟ نہیں جیمینی ہوں، یہ میرا اسٹار ہے، یہ میرا ہاروسکوپ ہے. جیمینی جو ہے وہ ہر ایک سے فرینک ہوتا ہے. آپ کچھ بھی نصیحت کر دے لیکن میرا ہے میرا اسٹار جیمینی. تو یہ جو نان سینس باتیں. کل یہ چھٹے امام کی بات تھی کہ چھٹے امام کے بہت سارے بزنس تھے اور اتنا پیسہ ہے چھٹے امام کے پاس کہ کیا کریں. تو کہا چل تم لے جاؤ انویسٹ کر دو اور پراپرٹی الگ. تو ایک بہت مدینے کی ایک بہت امپورٹنٹ بہت اچھی جگہ پہ ایک پلاٹ تھا جس میں چھٹے امام کے ساتھ ایک اور مسلمان پارٹنر تھے. دونوں نے مل کے خریدے. یہ سب چھٹے امام زمینیں خرید رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں، سارے واقعات ہیں. لیکن اب یہ کہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ پارٹنرشپ جو ہے نا وہ زیادہ اچھی چلتی نہیں. یہ تو خیر مومن بھی نہیں ہے، عام مسلمان. پارٹنرشپ میں جھگڑے ہوتے ہیں. مولانا سے پوچھے گا کچھ یوپی کے محاورے بھی سنائیں گے کہ ساجے کی ہنڈیاں بیچ چوراہے میں پھوٹتی. اس لیے بہت سارے بزنس مین کہتے ہیں بھئی ہمیں پارٹنرشپ نہیں چاہیے، جو کرنا ہے خود کریں. تو اب یہ تھا کہ وہ زمین میں پرابلم شروع ہوئی. دونوں اس کے ایک ساتھ پیسے ملا کے 5,000 اس نے 5,000 اس نے 10,000 کی زمین خریدی. اب دونوں پارٹنر. تو کیا ہوتا ہے ایسے مسئلے پہ؟ اسلام کہتا ہے کہ پھر آپس میں کمپرومائز کر کے تقسیم کرو، آدھی تمہاری آدھی ہماری. وہ زمین ایسی تھی کہ اس کا آدھا حصہ جو تھا وہ بہت ہی پرائم لوکیشن پہ اور آدھا حصہ جو تھا وہ بہت ہی زیادہ اس کی ویلیو کم تھی. مثلا جیسے بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہے کہ زمین کا فرنٹ جو ہے نا وہ کسی مین روڈ پر آ گیا، وہاں مارکیٹ بن جائے گی، دکانیں بن جائیں گی، ویلیو بہت ہوگی. یا کھیت وغیرہ میں وہ دریا کے قریب ہے، وہ دریا سے دور ہے. تو اب کس طرح زمین تقسیم کا کمپرومائز کر. اچھا اگر راضی نہ ہو، دونوں کہیں کہ بھائی ہمیں اچھا حصہ چاہیے. دیکھیے یہ امام ہیں جو اس زمین پر اس آدمی سے آرگو کر رہے ہیں. کہہ بھی سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا دولت ہے، دنیا تم لے جاؤ، اچھا ہمیں خراب دے دو. نہیں، ہمیں امام نہیں، ساری دنیا کے بھی طریقے سے کھائیں. ایسا کیسے دے دو؟ کوئی مومن ہوتا، کوئی مستحق ہوتا تو ٹھیک تھا. تو پھر کیا ہوتا ہے اسلام میں ایسے موقع پہ قرعہ ڈالا جاتا ہے، لاٹری کہ قرعہ ڈالا جائے اچھی زمین کس کے نام، بری کس کے نام. امام نے کہا یہ مسئلہ ہے، جو وہ مسلمان تھا، کافر تو نہیں تھا، یہ پورے مسلمان مانتے. کہ چلو قرعہ ڈالیں، چلو ڈالیں. اس نے نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کس دن قرعہ ڈالنا. قرعہ یعنی وہی لاٹری. اب امام روز آنا اس کو میسج بھجوا رہے ہیں، آج
ہم لوگ جمع ہو جائیں قرآن ڈالنے کے لیے، نہیں ٹھہرے۔ اگلے دن 2 دن بعد 4 دن بعد 6 دن بعد ایک دن امام گھر میں بیٹھے ہیں کہ اس کا غلام دوڑا دوڑا آیا، فرزند رسول میرے آقا نے بلایا ہے، آئیے چلے زمین پر آ جائیے، وہاں پہ یہ قرآن ڈالے۔ امام پہلے دن سے تیار کر چلے، اب وہاں گئے قرآن ڈالا گیا، اچھا حصہ امام کے نام نکل آئے۔ اچھا ہم تو کہیں گے وہ امام تھے اور برکت والی چیز، لیکن نہیں، امام نے یہ نہیں بتایا، ورنہ پھر ہماری اور آپ کی زمین میں اچھا حصہ ہم کو کیسے ملے گا؟ ہم تو امام نہیں ہے نا۔ اب جب وہ اچھا حصہ نکلا، وہ جو مسلمان تھا وہ دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنے لگا، یعنی دونوں حصوں میں پرائز کا اتنا فرق تھا۔ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا غضب ہو گیا؟ امام نے کہا بھائی یہ تو 100 فروٹ تھا، 50-50 چانس تھا، اچھا بھی مل سکتا ہے برا بھی مل سکتا ہے۔ کہا یہ نہیں، اتنا دن میں نے کیوں ڈیلے کیا؟ میں اپنے اسٹارز کو چیک کر رہا تھا، میرا اسٹار اچھا نہیں آ رہا تھا اتنے دنوں میں، اس لیے میں ڈیلے کر رہا تھا۔ آج جب میں نے اسٹارز کو چیک کیا تو پتا چلا آج کا دن، وہ جو پہلے نیوز پیپر آتے تھے نا، کیا گجراتی میں چھاپا کہتے ہیں، چھاپے میں آتا تھا نا کہ آپ کا آج کا دن کیسے گزرے گا، تو آج کوئی اور طریقہ ہوگا۔ آج تو انٹرنیٹ پہ پوری سائٹ موجود ہے، میسیجز آ جاتے ہیں واٹس ایپ میں۔ تو اب یہ کہ آج میں نے اپنے اسٹارز چیک کیا، آج کا دن میرے لیے بڑا برکت والا تھا۔ یہ لکھا تھا جس کام میں ہاتھ ڈالو گے فائدہ ہی فائدہ ہے، اسی لیے میں نے فوراً آپ کو بلوایا کہ فائدہ ہی فائدہ، ادھر نقصان ہو گیا۔ آپ کا اسٹار کیا کہہ رہا ہے؟ امام نے کہا لا حول ولا قوت، ہم اسٹار پہ یقین ہی نہیں کرتے۔ میں نے تو جب تم نے یہ مجھے بلایا گھر سے نکلتے وقت صدقہ دیا راہ خدا میں، پھر یہاں پہ آ گیا۔ یہ صدقے کی برکت ہے جس کی وجہ سے یہ اچھی والی زمین مجھے ملی۔ ابھی ہم صدقے کی تقریر میں بیان کرتے ہیں، صدقے کے بہت بینیفٹ ہیں، خالی مصیبتوں اور بلاؤں سے آپ کو نہیں روکتا ہے، کتنی برکت دلواتا ہے، لیکن بات کیا ہو رہی گلستان۔ امام نے کہا ہمارا کوئی، بلکہ مولا کا بھی واقعہ ہے نا، وہ جو اس آدمی نے روکا تھا، مولا ابھی مت جائیے، آپ کا اسٹار بہت برا، آپ جنگ میں ہار جائیں گے۔ اور جتنی کامیابی علی کو جنگ نہروان میں ہوئی، پوری زندگی کسی جنگ میں اتفاق نہیں۔ امام نے کہا تیرا بھروسہ اسٹار پر ہے، میرا بھروسہ پروردگار پر۔ وہ باقاعدہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے نا، آپ نے سنا بھی ہوگا، علماء بہت پڑھتے ہیں۔ مولا سے کہہ رہا مولا آپ کا اسٹار، جب کوئی آدمی زیادہ نالج حاصل کر لینا تو وہ امام کو بھی جا کے پڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم میں بھی بہت سے لوگ ایسے، آج امام تو نہیں ہے، مر گئے، نہیں آغا سیستانی کو یہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے، وہ فتویٰ دے دیتے ہیں۔ آغا کوئی کا یہ فتویٰ غلط ہے، فتویٰ تو یہ ہونا چاہیے۔ وہ بات لمبی میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہاں مرجعیت ایشو نہیں ہے، لیکن آئے کتنے لوگ، خاص طور پہ بینکنگ، خاص طور پہ انٹرسٹ، خاص طور پہ جو کمرشل انٹرسٹ، سب آگے مرجع کو سبق پڑھاتے ہیں۔ یہ امام کے زمانے میں امام کو بتاتے ہیں، لیکن بات یہ ہو رہی یا علی کو بتا رہا ہے کہ آپ کا اسٹار، ارے جس کے گھر میں خود ستارہ اتر کے آتا ہے اس کو بتا رہا ہے کہ ستارہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ تو 10واں آدمی نہیں، 10واں نہیں، اب یہ بات چل رہی تھی کہ گھر تیرا کیا ہے، کہا کہ بیچز، اس کا لفظ یہ بیچ تو نہیں تھا نا، آپ کہیں گے مولانا بیچز کہاں لکھا، کہا کہ جہاں نہانے کی جگہ پہ مرد اور عورتیں ساتھ۔ تو اب آج کل تو بیچز وہ جگہ، اور پھر آگا سیستانی کا آپ نے احتیاط واجب دیکھی کہ جانا ہی حرام ہے۔ اور تیرا ڈرائنگ روم کہاں، اس نے بتا دیا، اور تیری اذان کیا ہے بتا دی، تیری کتاب کیا ہے بتا دی، تیرے پیغمبر کون ہے، 1,24,000 تو اب اللہ کی طرف سے آئے۔ اس میں کہا جادوگر، ستاروں وغیرہ کے ایسٹرولوجسٹ اور یہ ستاروں والے، اور پھر جو دوسرے مومن کو گناہ کے کام میں انوالو کرتا ہے۔ جیسے میں نے 2 دن پہلے بھی کہا تھا، جیسے شادی، میری بیٹی کی شادی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ خوب اس میں میوزک بھی ہو، ڈانس بھی ہو، مکس گیدرنگ۔ یہ میں گناہ کرنا چاہ رہا ہوں، کروں، انوالو کروں گا آپ کو، بھئی آ جائیے میرے گھر میں شادی ہے، شریک ہونا۔ گناہ میں کر رہا ہوں، مزے میں لے رہا ہوں، اس کو بھی انوالو کر رہا ہوں۔ جو اکثر ہمارے علماء کبھی لائٹ موڈ میں جملہ کہتے ہیں، 4 دوست بیٹھے، نماز کا وقت آ گیا، ایک دوست نے کہا ابھی 5 منٹ مجھے دو، میں نماز پڑھ گیا، ٹھیک ہے، اور 4 دوست بیٹھے، سینما جانے کا وقت آ گیا، کہا چلو ہم سب مل کے فلم دیکھیں۔ فلم دیکھنے کی بات ہے تو سب کو لے کے چلتا، نماز پڑھنے کی بات ہے تو نمازی بھی کہتا ہے کہ یہاں ٹھہر جاؤ، میرا انتظار کرو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ گناہ کے کام میں انوالو،
وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ جہنمیوں کی یہ سورہ مدثر کی آیت تلاوت کی. تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ دل بھی نہیں چاہتا گناہ کا، لیکن دوسرے گناہگاروں کو دیکھ کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ باقی باتیں کر رہے ہیں. یہ وہ چیز جو ہمیں کربلا کا جو میسج ہے اس میں مینشن کی گئی. شیطان کا انٹرویو آپ نے سنا ہو کہ نہ سنا ہو، کربلا کا میسج، اور میسج بھی کربلا کے اس زیارت کا جو مومن ہر شب جمعہ پڑھتا، یہی میسج کہ گناہ میں انوالو نہیں بھی ہوئے تب بھی تم پر وہی سزا آئی. یہ شیطان کا پروفٹ، یعنی پروفٹ کا مطلب پیغمبر، وہ نفع نہیں، پیغمبر جو خود گناہ کر رہا دوسروں کو بھی کہتا ہے میرے ساتھ یہ گناہ کر. اب اس کو میں اور سمجھا سکتا تھا لیکن وقت ہو چکا ہے جتنا مجھے ویک ڈے میں مجھے پڑھنا چاہیے. کربلا لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت. بالکل ایکول ویٹ کے ساتھ لفظ آیا لعن اللہ، جس نے آپ کو قتل کی. سمجھ میں آگے لعنت ہونی چاہیے، بے شمار ہونی چاہیے، بدترین لعنت ہونی چاہیے. پھر آیا لعن اللہ من ظلمتک، جس نے ظلم کیا. سمجھ میں آگے اگر کوئی ایسا ہے جس نے وہاں قتل نہیں کیا کربلا میں لیکن سکینہ کے تماچے مارے، وہی لعنت آئی جو اکبر کے سینے میں برچی اتارنے والے پہ آ رہی. بالکل عقل کہتی ہے. لیکن پھر کیا کہا لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت، اس پر بھی لعنت ہو جس نے یہ سب سنا، راضی ہوا، عمل نہیں کیا، وہ قتل نہیں کیا، اس نے کوئی ظلم نہیں کیا. بھائی چلے ٹھیک ہے، سن لیا اس نے، اس کے بعد وہ راضی ہو گئے. تو ذرا چھوٹی لعنت آ جاتی، سیم ورڈ آیا لعن اللہ لعن اللہ لعن اللہ، بالکل برابر جو قاتل کے لیے آیا وہ راضی ہونے والے کے لیے. گناہگار گناہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے گناہ میں شریک ہو. قاتل گناہ کر رہا ہے، راضی ہونے والا اس کے ساتھ شریک ہو. ظالم ظلم کر کے گناہ کر رہا ہے، یہ اس کے ساتھ شریک ہو. کربلا کا میسج ہے.